السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین میں آپ تمام احباب کو پرخلوص استقبال پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہم نے بفضلہ تعالی یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین کے پلیٹ فارم سے صحیح اسلامی عقیدہ کے سیریز کے تحت فن عقیدہ میں لکھی گئی اہم کتابوں کے دروس پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ارادہ کے پیچھے جو سب سے اہم سبب ہے وہ یہ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک ان کے عقائد و نظریات درست نہیں ہو جاتے، اسلام کے مطابق نہیں ہو جاتے، تب تک ان کے اعمال کا کوئی اعتبار و شمار نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کے لیے صحیح اسلامی عقیدہ ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی نہ ہی دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اسے کسی طرح کی کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ کتابوں کے دروس پیش کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کی حقیقت، اس کی اہمیت و ضرورت اور اس کی عظمت پر روشنی ڈالی جائے۔ تو آئیے صحیح اسلامی عقیدہ کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے صحیح اسلامی عقیدہ کتنا اہم ہے۔ محترم ناظرین، ہم تمام کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ عقیدہ ایسی بنیاد ہے جس پر تمام امتوں کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ہر امت، ہر قوم کی صلاح و فلاح، اس کی کامیابی و کامرانی اور اس کی تمام طرح کی ترقی اس کے عقائد کی درستگی اور اس کے افکار و نظریات کی سلامتی پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول کی دعوتوں اور ان کی رسالتوں کا محور و مرکز اور ان کی اصل اصلاح عقیدہ ہے۔ چنانچہ ہر نبی اور ہر رسول نے سب سے پہلے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا۔ تمام انبیاء اور تمام رسل کی متفقہ دعوت باری تعالیٰ کی زبانی یہ تھی: اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ یعنی اے میری قوم کے لوگو، تم ایک ہی معبود برحق اللہ کی عبادت کرو، اور یاد رکھو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی مزید وضاحت کی
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرو۔ تمام رسول اور تمام نبی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں، کیونکہ یہی ان کی زندگی کا مقصد اور مشن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہذا عبادت بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ چنانچہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقوق کی وضاحت فرمائی اور کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ موحد بندوں کو جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہیں ٹھہراتے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق تمام حقوق میں مطلق طور پر سب سے پہلا حق ہے۔ اس حق سے پہلے کسی کا کوئی حق نہیں، اور اس حق سے پہلے کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی حق سب سے مقدم اور سب سے بڑا ہے۔ یہی دین اسلام کے تمام احکام کی بنیاد ہے۔ شریعت کی عمارت اسی پر قائم ہے۔ عقیدہ توحید کی اسی اہمیت و ضرورت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوی کے بعد مکہ میں 13 سال تک مسلسل توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور شرک سے سختی کے ساتھ منع کرتے رہے۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک کی نفی پر مشتمل ہے۔ ہر طرح کی نماز میں ہر مصلی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے صرف اسی کی عبادت اور شرک سے برات کا اپنے رب سے عہد و پیمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی وہ عظیم حق ہے جسے توحید العبادہ یا توحید الالہیہ یا توحید الطلب والقصد ایک ہی چیز کے کئی نام
سے جانا جاتا ہے۔ یہی عقید توحید فطرت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، رواہ البخاری والمسلم، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کے والدین کی طرف سے غلط تربیت کی وجہ سے وہ بچہ منحرف اور گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت و طبیعت سے بھٹک جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فاسد تربیت اور برے ماحول کی روش پر چلتے ہوئے یا تو یہودی بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے یا مجوسی۔ یہ حقیقت سبھی کو سمجھ لینی چاہیے کہ عقید توحید عالم انسانی کی اصلیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شرک اس پر طاری ہو گیا اور اس پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئیے رب دو جہاں سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقیدہ اپنانے اور اس کے مخالف عقائد و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جلد ہی صحیح اسلامی عقیدہ سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک فہیم جسیم الدین تیمی مدنی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔